دنیا کے اندر بہت محنت کر رہے لوگ، زندگی آسان ہو جائے، لائف میں کچھ بڑا ہو جائے، دوڑ رہے ہیں، دو نوکری کر رہے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو چلا جاتا ہے۔ گھرانے کے اندر بے برکتی ہے، دکھ ہے، کھانے کی کمی ہے، غریبی ہے، نشے ہیں، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، لیکن زندہ چرچ میں جانا نہیں چاہتے، خدا سے اپنے رابطے کو قائم نہیں کرنا چاہتے، خدا کی حضوری میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کچھ نہیں ہوگا، کر لو محنت، کر لو دو نوکریاں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ یہاں پہ بھی روتے رہوگے اور آنے والے دن میں جب اب سو جاؤ گے تو بائبل کیا کہتی ہے؟ وہاں رونا اور آنکھوں کا بھیسنا ہوگا، کچھ نہیں دے گا آپ کو۔ یسوع نے کہا اگر انسان اس دنیا میں سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس نے کیا؟ سب کچھ دولت مند بن جاؤ گے، ہر ایک چیز آپ کے گھر میں ہوگی، لیکن ہولی اسپرٹ پاس نہیں ہے تو بائبل بتاتی ہے آپ یتیم ہو، آپ یتیم ہو۔ جس کے پاس خدا کا روح نہیں ہے وہ یتیم ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کچھ نیا ہو آپ کی لائف میں، کچھ بڑا ہو، تو پہلے ہولی اسپرٹ کو مانگو، خداوند کو مانگو۔ جیسے ہی خداوند آپ کی لائف میں انٹر کرے گا، آپ کی زندگی کا سین چینج ہو جائے گا اس کے نام سے۔ آپ بیماری سے، میں کہتا ہوں آپ تندرستی میں بدل جائے گی اس کے نام سے، کمزوریاں شرزوری میں بدل جائے گی اس کے نام سے، لائف چینج ہو جائے گی اس کے نام سے۔ جہاں پہ شرمندگی ہے، وہاں پہ آپ کو بتاؤں وہاں پہ لوگ آپ کی عزت کریں گے اس کے نام سے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ بولو گا ہاللیلویہ۔ ابھی شاید میری باتوں کو آپ کو سمجھ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ مسیح میں گرو کرو گے، جیسے جیسے آپ مسیح میں بڑے ہوتے جاؤ گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس کے نام سے۔ آمین۔ ایسا آپ نکالو۔ جی نبی کا صحیفہ اتنی محنت آپ کے پرے کرنی اس لیے کہ آپ ہولی اسپرٹ سے فل ہو جاؤ، ہولی اسپرٹ آپ کی لائف میں کام کرے، آپ کے گھرانے میں کام کرے۔ اس لیے اس کے بعد ضرور کے بعد میں آپ کے لیے پرے کروں گا، اگر تو آپ آج سیم نہیں ہوئی اس کے نام سے، سیم نہیں ہوئی اس کے نام سے۔ جی نبی کا صحیفہ نکالو، اس کا پہلا باب وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کی پڑھوں گا، 5ویں آیت سے لکھا ہے، اور اب رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ غور سے سنو بائبل کیا کہہ رہی ہے، کہتی ہے رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم بہت سا بولتے پر تھوڑا کاٹتے ہو۔ بائبل کہہ رہی ہے تم بہت بولتے ہو پر تھوڑا کاٹتے ہو، دو نوکریاں کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، کار دے سارے افراد ڈیوٹی کرنے پوری نہیں پہنتے، کہتے تو بہت بولتا ہے، تو بہت محنت کرتا ہے، تو صبح کو نکلتا ہے اور رات کو دیر تک گھر میں آتا ہے، تو بہت بولتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے تم بہت سا بولتے ہویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر افسردہ نہیں ہوتے، گھر میں راشن ڈالتے ہیں لیکن راشن ختم ہو جاتا ہے، اچھے پرسوں آٹا لیتا آج ختم ہو گیا، کی وجہ دودھ لے کے دودھ ختم ہو گیا، چینی لے کے وہ ختم ہو گیا، گھر کا راشن کہتا ہے تم کھاتے تو ہو پر افسردہ نہیں ہوتے،
तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। आपका पहनना, कहते तुम कपड़े तो पहनते हो पर गर्म नहीं होते। ऐशोशरत तो है, लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अंदर बदनी बेचैनी है। कुव्वत का लिबास, सफेद पोशाक, जो यीशु मसीह कहता है कि जब तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें मैं सफेद पोशाक दूंगा, रूह कुदस दूंगा, वो नहीं है। कहता है तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। सब बोलो के नाम में कहता है मजदूर काम कर, मजदूरी कर रहे हो, सुबह पर निकलना, रात को देर तक घर में आना, मजदूरी कर रहे हो, घर के सारे अपराध काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं पहनते। खुराक लेके आ रहे हैं, राशन ला रहे हैं, लेकिन पहले टाइम से पहले खत्म हो रहा है। पूरे महीने का राशन लेके आए, लेकिन क्या हुआ, टाइम से पहले खत्म हो गया। क्यों पूरी नहीं पहनते? की वजह आज खुदावन आपसे बात कर रहे हैं। खुदावन आपकी जिंदगी के जो मसले हैं वो आपसे आज बयान कर रहे हैं। आपके घर में जो आपका जाती मसला है, हाँ, वो खुदा से बात कर रहा है कि तू लेके आ रहा है, अपने लिए कपड़े लेके आ, अपने घर के लिए लेके आ रहा है, लेकिन कुछ सुकून नहीं है, बेचैनी है, घर में लड़ाई कर रहा है, बीमारियां, वही फसाद, इतना कमाना, इतनी मेहनत करा, लेकिन पूरी नहीं पहनते। जॉब करनी है, फिर भी कर्जे, महीने के एंड पे किसी ना किसी से मांगना, कुछ ना कुछ कर्जा उठा के अगले महीने के लिए चलना, सूद के कर्जों में जा के लेने हैं, और फिर आगे लाइफ को सरवाइव करना है। कहते तुम बोलते बहुत हो, लेकिन थोड़ा काटते हो। क्या वजह है? क्या वजह है कि आज हमारी जिंदगी में ये शर्मिंदगी है? क्या वजह है कि हमारी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहा? क्या वजह है कि हमें लोगों के आगे अपने हाथ फैलाने वाले? क्यों? क्या वजह है? क्यों हो रहा है इस तरह? आगे आपने बीच के सर्वर में एक आयत को सुना, और क्या उस आयत में आए जरा अखरूज की, अखरूज उसका 23 बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गौर से सुना। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। बाइबल क्या कह रही है? तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा? वो बरकत देगा। और मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। हिज्जी नबी के सीफे में आपने पढ़ा, तू बोलता है पर थोड़ा काटता है, तू बहुत बोलता है, तू दो नौकरियां करता है, लेकिन घर में आमदनी नहीं। हाँ, बीमारियों में निकल जाता है। घर के अंदर बीमारी है, वहां पे दवाइयों के जरिए पैसे निकल जाते हैं। क्या वजह है? ये वजह है। बाइबल कहती है और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। कहां पे कमी है? लिसिया गौर से सुनो। घर में पूरी नहीं पहन रही तो कमी कहां पे है? आज मैं आपको बता रहा हूं कमी कहां पे है। तो बाइबल कहती है और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारी दूर कर दूंगा। बोलोगे हालेलुया? तेरे अंदर से, तेरे घराने से बीमारियां जाती रहेंगी। तू 10 डॉक्टरों के पास गया, तू 20 डॉक्टरों के पास गया, तू हकीमों के पास गया, तुझे जवाब नहीं मिला। बचपन से तू बीमार है, बीमारी के अंदर है, तुझे जवाब नहीं मिला। तुझे कहां पे जवाब मिलेगा? जा मेरे घर के अंदर, जा मेरी इबादत कर, जा जाके सजदा कर, जा जाके घुटने टेक, फिर तुझे जवाब मिलेगा। तुझे रोना नहीं पड़ेगा, तुझे अपने हाथों को फैलाना नहीं पड़ेगा लोगों के आगे, तुझे कर्जे नहीं उठाने पड़ेंगे। बाइबल कहती है मसीही कौम जो लोग हैं मेरे, वो लोगों को कर्ज
گے نہ کہ لیں گے. کیا وجہ ہے کہ آج سود کے قرضوں گنتے ہیں؟ کیا وجہ ہے آج ہم بیماریوں گنتے ہیں؟ کیا وجہ ہے آج ہمارے گھر میں نشے ہیں؟ آج ہمارے گھر میں غریبی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے, ہم اس کے آگے اپنے گھٹنوں کو نہیں دیکھتے, ہم اس کی ورشپ نہیں کرتے. یہ وجہ ہے آپ کی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں مسیح نہیں تھا, جب میں نے بپتسمہ نہیں تھا لیا تو کیا تھا میری لائف میں؟ ہر روز میری لائف میں ایسا تھا کہ ایک پرابلم میری لائف سے جانی اور دوسری آ جاتی. لائف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک 15 دن میں میرے ساتھ درد, ایک مثال دے رہا ہوں, اب نہیں ہوتا. آمین. ویسے ایک کوئی بیماری ہونی, کبھی سر درد میں, کبھی ٹانگ میں درد, کبھی نہیں, کچھ نہ کچھ میری لائف کے ساتھ چلتے رہنا, کچھ نہ کچھ اسی طرح کرتے رہنا. لیکن جب سے مسیح میں آیا ہوں, میری لائف سے ساری بیماریاں سب کٹ گئی اس کے نام سے. مجھے یہ نہیں پتا جب سے میں پیدا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں سچی بات, جب سے میں پیدا ہوں مجھے نہیں پتا میں ایک بار بھی ہاسپٹل گیا ہوں, ایڈمٹ کبھی نہیں, کچھ نہیں. یہ خداوند کا فضل ہے. ہاللویا. خداوند کا ہاتھ ہے پر. ہاللویا. خداوند نے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا. ہاللویا. ہاللویا. اور جب وہ کہتا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. 2 نوکریاں کرنے تھے, اس نے کہا تو 2 نوکریاں کر لے. ہاں, اس نے کہا تیرے گھر کے 8 افراد ہیں, 8 نوکری کریں. یہ کہہ رہا ہوں بہو کیا کریے, 8 گھر کے لوگ نے اپنے 8 نوکری دی جان کے. میں کہا جی بابا, ہاں تو اوور ٹائم لگا, ہاں لیٹ نائٹ, راتی صبح 8 بجے گیا, راتی 12 بجے. یہ کہہ رہی ہے تو رات کو 12 بجے آ. کیسے برکت آئے گی؟ وہ برکت کا راز, وہ بھیت جو ہے وہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. برکت کیسے آئے گی؟ ہاللویا. ہاللویا. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. تو بوتا ہے پر تھوڑا کاٹتا ہے. عبادت کر تو بہت بوئے گا اور بہت کاٹے گا اس کے نام سے. آمین. اونچا چاہیے مجھے اس کے نام سے, اونچا اور خطرناک آمین چاہیے آپ کے اس کے نام سے. کہتا ہے تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے. یسوع نے کہا مجھے پتا ہے تجھے کیا کھانا, کیا پینا, تو کیا پہننا ہے. کہتا تو پہنتا ہے تو گرم نہیں ہوتا. یسوع کے پاس آؤ, وہ آپ کو ہولی اسپرٹ کی گرمائش دے گا اس کے نام سے. ہولی اسپرٹ کا مسا دے گا اس کے نام سے. زندگی گرانے بچے کوئی حصہ سیو نہیں رہے گا اس کے نام سے. آمین. اونچا کا برکت آپ کی اس کے نام سے. آمین. اونچا کا برکت آپ کی اس کے نام سے. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا کا وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اگر میں اس کو انگلش میں پڑھوں نا تو وہ تھوڑا سا آسان ہوگا آپ کے لیے سمجھنے کے لیے. اور وہاں پہ کہتا ہے you shall serve, کہتا ہے you shall serve Jehovah your God and he will bless your bread and your water and I will take sickness away from among you. بولو آمین. کہتا ہے you shall serve your Jehovah. کہتا ہے serve کر, اپنے آپ کو دینا شروع کر. سرف کر. عبادت کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو سرف کرنا, اس کی خدمت میں لے جا. اپنے آپ کو خدا کے گھر میں, گھر کے اندر کسی نہ کسی خدمت میں لے جا. اگر تو گھر کے اندر خدا کی جب عبادت کرتا ہے, فرائیڈے کے اندر آ رہا ہے, اس میں کوئی نہ چرچ کے اندر کوئی نہ کوئی تیرا ورک ہونا چاہیے, تو اپنے آپ کو سرف کر. سرف اپنے آپ کو دے, مکمل طور پہ اپنے آپ کو دینا شروع کر. تو کچھ دینا شروع کرے گا. میں کہتا ہوں کہہ رہا ہے تو دینا شروع کرے گا اور تجھے برکت دینا شروع کرنی اس کے نام سے. تو چرچ میں آئے گا تو ٹائم کو سپینڈ کرے گا. ہاں تو 2 گھنٹے تو اوور ٹائم لگاتا ہے, تو 2 گھنٹے آگے یہاں پہ پرے کرے گا. میں کہتا ہے تھوڑے میں برکت دوں گا اس کے نام سے. میں تجھے آزاد کروں گا, بیماریوں سے آزاد کروں گا اس کے نام سے. تیری فضول خرچی جو بیماریوں میں جا رہی ہے وہ پیسہ
وہ کہتے بس چرچ میں جانا ہے، پادری کا کام ہے، بس پادری کر کے آ جائے گا، میرا کام کہاں پہ ہے؟ آپ کو پتا ہے میں چرچ میں کس ٹائم آتا ہوں؟ یہ نہیں کہ میں میٹنگ کے لیے آتا اوپر بیٹھا ہوں کمرے میں، ہاللیلویا، لیکن میرا جب کام ہے اس وقت میں آلٹر پہ آتا ہوں، جب میرا کام ہے آلٹر پہ آنے کا اس وقت آ رہا ہوں، اس سے پہلے صرف آپ دیکھو اب یسوع مسیح میرے اندر جو کے کام کر رہا ہے، ہاللیلویا، اس سے پہلے ہولی اسپرٹ ورشپ کے وسیلہ سے، ان بیٹیوں کے وسیلہ سے، ان ساتھ جو بھائی بجا رہے ہیں ان کے وسیلہ سے ہولی اسپرٹ موو کر رہا تھا، ہاللیلویا۔ آج آپ اس کی قدرت کو دیکھو گے اس کے نام سے، جوانوں کے اندر قدرت کو دیکھو گے اس کے نام سے، بیوی کو دیکھو گے اس کے نام سے، اس نے کہا اب میرے لیے صرف کر، اپنے آپ کو صرف کر، ہاں اس نے کہا اپنے لے کے آتا ہے، سیلری ملی ہے تو پہلے کیا کر 10واں حصہ میرے گھر میں لے کے آ، دو کہتا تو بہت بولتا ہے پر تھوڑا کاٹتا ہے، تو میں کہتا ہے یہاں پہ 10واں حصہ 90 آپ کا، وہ کہتا 10 میرا، 10% ہو کے دیکھ میں تیرے 90 میں برکت دوں گا اس کے نام سے، آمین، اونچا کہیں اس کے نام سے، اونچا کہیں آج اس کے نام سے، تیرے 90 میں میں برکت دوں گا، تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، کہتا آسمان کے دیکھ ملاقی کے سیکھوں گے نا، مجھے آسمان مجھے، اور تیرے لیے آسمان کے درچوں کو کھولوں گے اس کے نام سے، میں کہتا آپ کو سمجھ نہیں، خدا کہہ رہا ہے میں تیرے لیے آسمان کھولوں گا اس کے نام سے، جب خدا آسمان کھولے گا تو برکتیں، میں کہتا اتنی برکتیں ہوگی کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی اس کے نام سے، جتنی تھوڑی سیلری ہے، جتنے مرضی ریلیٹیو ہے، جتنے مرضی گیسٹ ہے، میں کہتا کبھی کمی نہ ہوگی اس کے نام سے، کیونکہ خداوند ہمارا جو پان ہے اس کے نام سے، کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہاللیلویا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو صرف کیا ہوا ہے اس کے کاموں کے لیے، ہاللیلویا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم چرچ میں جائیں گے اور ہم کیا کریں گے، ہم جا کے ڈیکوریشن کریں گے، ہم چرچ میں جائیں گے، چرچ میں جا کے جھاڑو لگائیں گے، ہم چرچ میں جائیں گے اور ہم پرے ٹیم کے ساتھ مل کر علاقے کے لیے، پاکستان کے لیے ہم پرے کریں گے، ہم چرچ میں جائیں گے اور ہم جو کام بھی ہمیں دیا جائے گا چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے ہم کام کریں گے، اور میں کہتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو سرو کرو گے تو یسوع مسیح آپ کو اونچا کرے گا اس کے نام سے، آمین، اونچا کرے اس کے نام سے، یسوع مسیح نے کہا جو میری خدمت کرتا ہے، جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے، اگر عزت بڑھانا چاہتے ہو، اگر نیکسٹ لیول پانا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو یسوع مسیح کو دے دو، آپ اونچائیوں پہ جاؤ گے اس کے نام سے، میں کہتا ہوں آپ شائن کرو گے اس کے نام سے، میں کہتا ہوں آپ چمکو گے اس کے نام سے، ابراہیم سے خدا نے کہا تیری اولاد کیسی ہوگی، آسمان کے تاروں کی مانند، میں کہتا ہوں آپ ابراہیم کی اولاد کی مانند چمکو گے اس کے نام سے، یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، جب آپ یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو آپ دنیا کے نور ہو اور آپ چمکو گے اس کے نام سے، چمک کہتی ہے طریقی میں نور چمکتا ہے، اس میں طریقی میں جتنے مرضی مریائی ہو جائے، جتنے مرضی جو مرضی ہے وبائیں آئیں، پریشانیاں، دکھ ہے، کچھ بھی ہوگا، جب یسوع آپ کے ساتھ ہے تو میں کہتا ہوں آپ کے گھروں میں وافر میں ہوگا اس کے نام سے، آپ بنا ہوگا اس کے نام سے، آمین، اونچا بولو اس کے نام سے، آمین، اونچا بولو اس کے نام سے، لیکن جب بولا جائے چرچ میں آ کے خدمت کرنی ہے تو وہاں پہ ان کی آ جاتا ہے، ہاں اتنا ٹائم چرچ میں کرا دیں، ہاں چرچ میں اتنا ٹائم آ رہا ہے، لوگ اس چرچ میں کیوں نہیں آ رہے، کہہ رہے ہاں اتنا لمبا چرچ، اتنا لمبا چرچ، صبح شروع ہو گیا اہل پارٹی ختم کرنے کا ڈھائی ہی نہیں رہتا، اتنا لمبا چرچ، میں کہتا ہوں اس نے کہا تو سبت کو پاک ماننا، اس میں کوئی بدری محنت کا کام ہے نہ کرنا، سبت صرف اور صرف یسوع کا ہے، ہاللیلویا، اور ہم کلام کو پورا کرتے ہیں، سبت پورا یسوع کے لیے، ہاللیلویا، پوری ڈیلیگیشن کے ساتھ، پوری ورشپ کے ساتھ، پورے کاموں کے ساتھ یسوع کو ہم دیں گے اس کے نام سے، آمین، اونچا بولو اس کے نام سے، پھر پورا آپ پورا ڈیلیگیشن کے ساتھ آپ پورا ہفتہ آپ خدا کے گھر بھی آ رہے ہو، اس کے کاموں کو کر رہے ہو، اپنے آپ کو سرو کر رہے ہو، اپنے ٹائم کو خدا کو دے رہے ہو، آپ اپنے بیٹوں کو خدا کو دے رہے ہو، آپ اپنے 10واں حصہ خدا کو دے رہے ہو، تو سوچو کیا خدا آپ کو سیدھا نہیں دے گا؟ نہیں، تو پھر بڑی گویاں آپ کی اس کے نام سے، آمین،
کیا بولے اس کے نام سے؟ تو میری عبادت کرنا تب میں تیری روٹی اور پانی میں کیا دوں گا؟ عبادت کا کیا مطلب؟ صرف جمعین کر کے آ جا، جمعین دعا کی تھی بس ختم، سنڈے آ کے دعا کی تھی بس ختم۔ 6 کے 6 دن خدا نے ورک کیا، 6 کے 6 دن آپ کو خدا ان کے ذریعے میں رہنا، 7ویں دن سارا دن خدا ان کو دینا ہے۔ آپ جوب کرو، اچھی بات ہے، جوب جاتے ہو، صبح 8 بجے جاتے ہو، 4 بجے جاتے ہو، 2 گھنٹے نکالو شام کو، کہنا ہے 6 سے 8 بجے میں چرچ آؤں گا، چرچ کی کوئی ڈسٹنگ کرنی ہے میں ڈسٹنگ کروں گا، چرچ میں کوئی جھاڑو لگانا ہے میں جھاڑو لگاؤں گا، چرچ کے اندر کوئی ڈیکوریشن کا کام ہے میں وہ کروں گا، میں 2 گھنٹے خدا ان کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ جو فرائیڈے ہے وہ تو میں نے پکا دینا ہے، جو سنڈے ہے وہ تو میں نے پکا دینا ہے۔ جیسے جیسے اپنے آپ کو سرو کرتے جاؤ گے، آپ کہو گے میں فاسٹنگ کروں گا چرچ کے لیے، میں فاسٹنگ کروں گا اس وائٹوں کے علاقہ کے لیے، میں فاسٹنگ کروں گا بلکہ پاکستان کے لیے۔ آپ سرو کر رہے ہو اپنے آپ کو خداوند کے لیے، آپ خداوند کے پاس جاؤ گے، ورشپ کر رہے ہو اس کی۔ پھر بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے اب یسوع نے کہا اب تو میری خدمت کرے گا تو باپ تیری کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ اور جیسے جیسے یہ کام آپ کرتے جاؤ گے، فاسٹنگ کرو گے چرچ کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، علاقہ کے لیے، پاکستان کے لیے، خداوند آپ کو نزدیک ہو کر دیکھے گا۔ خبر پاکی ہے جو پہ خط میں لکھا ہوا ہے خداوند کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے کیا کرے گا؟ نزدیک آئے گا۔ آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا۔ گھر کے اندر اگر بے روزگاری ہے، آپ کی کمزوری ہے، پوری نہیں پہنتے آپ کی کمزوری ہے، نشے ہیں آپ کی کمزوری ہے، بیماری ہے آپ کی کمزوری ہے۔ کیوں؟ بائبل تو کہہ رہی ہے اگر تو میری عبادت کرے تو میں تیری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ تو کیا وجہ ہے؟ پھر پکڑ لو کہاں پہ کمزوری ہے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اور عبادت کرنا یہ نہیں بس دعا کرے، صبح کر لی شامی کر لی، چرچ میں کوئی کام نہیں، کچھ نہ کچھ کرو، اپنے آپ کو دو خداوند کہتے ہیں نا بزرگوں آندیاں نے اپنے آپ کو خداوند کو دے دو، ایک دن ایسا آئے گا شیطان خود بھاگے گا آپ کی لائف سے اس کے نام سے۔ اور آج اگر شیطان آپ کو تنگ کرتا ہے تو جب خداوند نے آپ کو پیار کر دیا آپ ایسے بن جاؤ گے کہ آپ شیطان کو تنگ کرو گے اس کے نام سے، اور چیخے گا اور چلائے گا اور بھاگے گا اس کے نام سے۔ آمین کون چاہتا برکت آپ کی اس کے نام سے؟ آمین کون چاہتا برکت آپ کی اس کے نام سے؟ کہتا ہے تو تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری دور کروں گا۔ اس کا وعدہ ہے، اپنے آپ کو سرو کر کے دیکھ، تیرے گھر میں بیماری ہے تو چرچ میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن نہیں 10 سال کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، 7 سال کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کہاں پہ ہونا ہے؟ یسوع کے قدموں میں، اس کے قدموں کے پاس اسے سجدہ کرو، اور جیسے ہی آپ سے سجدہ کرو گے تو آپ کی لائف کا جو سین ہے وہ چینج ہو جائے گا اس کے نام سے، چینج ہو چکا ہے اس کے نام سے۔ اسے کہا تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کا اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی۔ کہتا تیرے ملک کے اندر نہ تو کسی کا مس کیریج ہوئے گا، مس کیریج، کہتا تیرے ملک کے اندر، تیرے گھر کی بات نہیں کر رہا، تیری بات نہیں کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں مس کیریج ہو گئے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہمیں اولاد نہیں ہو گئی، 6ویں مہینے کی بچے کی ڈیتھ، 7ویں مہینے کی بچے کی ڈیتھ۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ کہتا کہ تو میری عبادت کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تیرے ملک میں سے نہ تو کسی کا اسقاط ہوگا، کہتا کسی کا مسکیریج نہیں ہوگا تیرے ملک سے۔ گھر سے تو بات ہی دور کی ہے، علاقے کی تو بات نہیں خدا کر رہا، خدا کا ملک کی بات کر رہا ہے۔ کہ تیری دعا سے جب تو میری عبادت کرے گا، جب تو پرے کیا کرے گا، کہتا راستہ باز کی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ ملک کیا ہوتا ہے؟ سرفراز ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہتا تیری دعا سے کیا ہوگا؟ کسی کا مسکیریج نہیں ہوگا۔ اور آگے کہتا ہے اور نہ کوئی بھانج رہے گی، جب تو کسی کے اوپر پرے کرے گا اگر کوئی بھانج ہوئے گی تو اس کی بھی اولاد آئے گی اس کے نام سے۔ لیکن کیسے؟ تو میری عبادت کر، اپنے آپ کو میرے لیے سرو کر دے، اپنے آپ کو میرے لیے دے دے،
اپنے آپ کو میرے لیے، تو پھر میں تجھے اونچائیوں کو لے کے جاؤں گا اس کے نام سے. راضی آپ ہی اس کے نام سے. آمین بولتا بولو اس کے نام سے. بائبل کہتی ہے میں تیری عمر پوری کروں گا. اب بولو گے آمین. بولو گے آمین. بائبل کہتی ہے میں تیری عمر کو پوری کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ عمریں کم بھی ہوتی ہیں. ہاں میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ پوری کروں گا. اگر تو میری عبادت کرے گا تو تیری عمر کو دراز کروں گا. اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو عمریں کم ہوگی. آج جوان بچہ 16 سال کا 17 سال کا بائک چلا رہا ہے اور 1 ویل کر رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا. بعد میں لوگ آتے ہیں افسوس کے لیے اور کہتے ہیں خدا دی مرضی. خدا نے اس کو پیدا کیتا, خدا نے اس کو پیدا کیتا کہ 15 سال کی بچوں مر گئے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا تو پوری عمر پا کے مرے گا. آج 15 سال کا بچہ مر رہا ہے, آج 17 سال کی عمر میں کینسر ہے, آج 3 مسکیریج 10 مسکیریج ہو رہے ہیں, آج لوگ بے اولاد ہیں. کیوں ہے؟ عبادت نہیں کرتے, اپنے آپ کو صرف نہیں کرتے, اپنے آپ کو دیتے نہیں ہیں. جب اپنے آپ کو دیتے نہیں ہیں تو پھر بیماریاں, مسکیریج, بانجپن, عمریں کم, وقت سے پہلے مر جانا, یہ میری زندگی کا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو فلی طور پہ ڈیلیگیشن کے ساتھ خداوند کو دو گے تو کہو گے خداوند ہم تیرے حکموں پر عمل کریں گے اور جیسا تو کہے گا ہم ویسے چلیں گے. تو میں کہتا ہوں گواہیاں آپ کی اس کے نام سے, بیسٹ آپ کا اس کے نام سے, کچھ بڑا آپ کا اس کے نام سے. آمین اونچا بولو اس کے نام سے, اونچا بولو اس کے نام سے. لوگوں کو نا خدا نے کہیں چنے, خدا نے موسیٰ کو بھیجا اسرائیل پہ اور کہا کہ تو جا بچا کے جو اسرائیلی قید میں انہیں چھڑوا لے. پھر خدا نے کہا تو لوگوں کے لیے موسیٰ کے لیے خدا ہے, موسیٰ تو ہارون کے لیے خدا ہے, اور ہارون تیرا کیا ہے؟ پیغمبر ہے. خدا نے خیمہ اجتماع کہا, ہارون تو موسیٰ خیمہ اجتماع بنا اور ہارون اور اس کے بیٹے اس کی خدمت کریں گے. بولو گے ہاللیلویا, ہاللیلویا. لوگوں نے دیکھا کہ ہارون نہ تو کچھ کرتا بھی, بس خیمے کے بیٹے رہتا ہے, کبھی خیموں کو اتار لیا, کبھی اس کے کام کر لیے اور خیمے کے اندر کام کرتا ہے. اور ہمارے پاس جو بھی ہوتا ہے 10واں حصہ ہم جا کے ہارون کو دیتے ہیں, اس کو بیٹوں کو دیتے ہیں, ان سے کننے لگے. انہیں تو جائز ہونا شروع ہو گئی. لوگ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں, جب 10واں حصہ دینے کی باری آتی ہے تو اگر اسی پادری دے دیے, پادری 5000 روپیہ, 5000 روپیہ پادری دے دی, کیوں دی ہے؟ تو جب ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ 10,000 کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو چپ کر کے وہ میرا ٹیسٹ کروانا ہے, نہ کچھ نہیں, وہ میرا ٹیسٹ کروانا ہے اور 5,000 کا اور ٹیکا لگ دے گا. چرچ میں جاتے ہوئے 5,000 دیتے ہوئے دکھتا ہے, وہ ہے کہ 10واں حصہ دے رہا ہوتا ہے تو دکھتا ہے, لیکن اتنے 15,000 کا ٹیکا لگا ہے وہ سکون ہے, وہ درد بھی نہیں ہونی. لیکن جرا 5,000 چرچ میں دے رہا ہے وہ درد ہونی, وہ درد بھی کیوں دل تو نکل رہی ہے, دل تو نکل رہی ہے. میں آپ کو کہوں وہ لوگ کہنا سونا شروع ہو گئے کہ ہارون کے پاس سارا جا رہا ہے. خدا نے کہا موسیٰ سے, خدا نے کہا جتنے تیرے یہاں پہ قبیلے ہیں 12 قبیلے, ان کے سرداروں کی لاٹھی لے آ, پڑھ کے دیکھنا گنتی کی کتاب کو اس کا 17واں باب کہتا ہے جتنے تیرے سردار ہیں نا قبیلے 12 قبیلے ہیں, وہاں پہ ہر ایک سردار کی لاٹھی لے کے آنا. کیا لے کے آنا؟ کیا لے کے آنا؟ لاٹھی, سوٹی لے کر جراتے پڑی ہوئی ہے, وہ لے کے آنا. اور تو نے کیا کرنا ہے؟ ان سب کے اوپر ان سرداروں کے نام لکھنے ہیں. وہ سوکھی ہوئی لاٹھی کے اوپر کیا لکھنے ہیں؟ سرداروں کے نام لکھنے ہیں. اور ہارون کی لاٹھی کے اوپر تمہیں ہارون کا نام لکھنا ہے. اور اسے کیا کرنا ہے؟ اسے خیمہ اجتماع کے سامنے جہاں پہ میں رہتا ہوں, جس خیمے کے اندر میری حضوری رہتی ہے, وہاں پہ آ کے تمہیں رکھ دینی ہے. موسیٰ نے جیسے خدا نے کہا موسیٰ نے ویسا کیا اور سارے جتنے سردار تھے ان کی لاٹھیاں لی, ان سب کے اوپر نام لکھا اور جا کے خیمہ اجتماع کے سامنے رکھ دیے. اور ان کی لاٹھی ملی. اور کیا ہوا؟ جب وہ اگلے دن
کیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ساری لاٹیاں اسی طرح سکی ہوئی ہیں، لیکن ہارون کی لاٹھی کے اوپر پھول نکلے ہوئے ہیں. بولو کہ ہاللیلویا. ہارون کی لاٹھی کے اوپر کیا نکلے ہوئے ہیں؟ پھول نکلے اور پکے بادام. پھولوں کے ساتھ کیا نکلے ہوئے ہیں؟ پکے بادام نکلے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ وہ خدا کی خدمت کرتا تھا. اور لوگ خدا نے کہا جا موسیٰ دکھا ان کو کہ میں اس طرح اپنے کائنوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں. تو لوگ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ خدمت میں آ جاؤ گے، خداوند آپ کے ساتھ اس طرح پیار کرتا ہے، وہ آپ کی سوکھا ہوا فائنانس ہرا کرے گا اس کے نام سے، پھل لگائے گا اس کے نام سے. سوکھی ہوئی زندگیاں جو آپ کی ہے نا وہ ہری بھری کرے گا اس کے نام سے. لیکن کیسے؟ آپ اپنے آپ کو خداوند کو دو گے تب آپ کی لائف میں کام ہوگا اس کے نام سے. کہتا ہے تو میری عبادت کر. ہاں ہارون کیا اس کی خدمت کرتا تھا اور خدا نے ظاہر کیا اس کی لاٹھی کو پھول بھی لگے اور پکے بادام لگے. کہتا آپ کی زندگیاں سیم نہیں اس کے نام سے. اسی لیے خداوند نے کہا آئل میٹنگ کر، آئل میٹنگ کر، جا آئل میٹنگ کر. رام سنیا کرو، بولو ہاللیلویا. خدا نے کہا آئل میٹنگ کر، جا میرے لوگوں کے جا کے مسا کر. جیسے ہارون کے ساتھ میں نے کیا، اس کی لاٹھی کو پھلدار کیا، آپ کی سوکھی زندگی کو پھلدار کرا جس کے نام سے. سوکھا ہوا گرب کو پھلدار کرے اس کے نام سے، وہ پھلدار کرے اس کے نام سے. اگر میں پیسے میں برکت نہیں ہے وہ آج دے رہے اس کے نام سے. کھانے میں برکت نہیں وہ دے رہے اس کے نام سے. بینک میں دیکھیں پیسہ آپ کا ہوگا اس کے نام سے، واپس دعا پہ ہوگا اس کے نام سے. آمین اونچا تو برکت آپ کی اس کے نام سے. اسے آمین اونچا تو برکت آپ کی اس کے نام سے. آپ بہت اونچا جاؤ گے اس کے نام سے. ہاللیلویا. کلام یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے کلام کو سنا ہے اور جن جو لوگ اس کلام کے اوپر عمل کریں گے میں انہیں بہت اونچا لے کے جاؤں گا اس کے نام سے. آمین اونچا بولو اس کے نام سے. یہ مجھے آج اس کے نام سے ایک بار چوٹ کی بلا ہاللیلویا. ہاللیلویا. وعدہ کر لو، وعدہ کر لو وہی عبادت ہے. ہاں عبادت کا مطلب پتہ چلا؟ عبادت کرنا کیسے پتہ چلا؟ اپنے آپ کو سرو کرنا ہے، اپنے آپ کو دینا ہے، کچھ کام کرنا ہے، بیجوں کو بونا ہے. بڑے بیج بڑا کاٹنا چاہتے ہو بڑے بیجوں کے ساتھ آؤ خدا ان کے گھر میں، بڑے بیٹوں کے ساتھ بڑا کاٹو گے اس کے نام سے. چرچ کے اندر دیکھ رہے ہو بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے کام پینڈنگ ہیں. تو جب میں آپ کو کہوں آپ چرچ کے کاموں میں حصہ لو گے اور آپ چرچ کے خدا کے گھر میں آ کے بھو گے تو کیا وہ آپ کی لائف کو سیو رہنے دے گا؟ نا کبھی کہتا ہے جیسے ہارون کی لاٹھی کو اگر پھول لگے اور بادام لگے تو آپ کی لاٹھی کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے گھرانے کو پھلدار کرے گا اس کے نام سے. آمین اونچا تو برکت آپ کی اس کے نام سے. آمین اونچا تو برکت آپ کی اس کے نام سے. پتا چلا؟ ہاں پتا چلا کیوں آپ بولتے بہت بولتے ہو اور کاٹتے نہیں؟ ہاں آپ کھاتے ہو اور سودا نہیں ہوتے کیوں؟ آپ کے روٹی پانی کے اوپر برکت نہیں ہے کیوں؟ کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اپنے آپ کو سرو نہیں کرتے. جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو سرو کرتے جاؤ گے اپنی چیزوں کو. ہاں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، 5 بچے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو خداوند ایک بیٹا ہم تیرے لیے دیتے ہیں. پھر وہ بیٹے کو کام نہیں کرانا اور یہ واقعی تیاری کروانی ہے. ہاللیلویا. ڈیلیکیٹ کیا کرو، خداوند کے لیے کچھ بڑا کرے. جہاں جس گھر میں جہاں پہ آپ کو کمزوری نظر آ رہی ہے اپنی زندگی کے اندر وہاں پہ اس نام کا بیج بو دو. اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں آپ کے بچے کے نام پہ اوپر بیج بو، آپ کے دروازے کھلیں گے اس کے نام سے، دوست اوپن ہوں گے اس کے نام سے. اگر فائنانس کی کمی ہے، فائنانس نہیں ہو رہا تو تمہارا حصہ بونا شروع کرو اس کے نام سے. اور الگ سے ٹائٹ بولتے ہو اور ساتھ میں تھینکس گیونگ دو اس کے نام سے. گواہی کو لوگ اس کے نام سے، گواہی کو لوگ اس کے نام سے. اور میں کہتا ہوں اونچا جاؤ اس کے نام سے، آپ کا بلیسڈ اس کے نام سے. سب آمین بولو اونچی آواز سے.